ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 سے ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ان دو آیات کا درس ہوگا، آیت نمبر 46 اور 47۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ توحید کے بعد نبوت و رسالت کا ذکر تھا، تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین رسالت کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے منکرین رسالت کو جو دعوت و تبلیغ کا اسلوب ہے کہ ان کو کیسے ہم نے دعوت دینی ہے اس کا بھی طرز ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، منکرین رسالت دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانا۔ اور ایک اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کہا جاتا ہے جن کا آسمانی کتاب پر ایمان ہو، تو وہ کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ یہودی تورات کو مانتے تھے اور نصارہ انجیل کو مانتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی بنسبت جو اہل کتاب تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ جب اہل کتاب کو تم دعوت دو تو دعوت تہذیب کے ساتھ دو، شائستگی کے لہجے میں دو، نرم لہجہ اپناؤ، سخت لہجہ نہ اپناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل کتاب ہیں، ایک تو وہ بھی کسی آسمانی کتاب کو تو مانتے ہیں، کسی نبی پر تو ان کا ایمان ہے۔ مشرک تو مانتے ہی نہیں، وہ تو سنتے ساتھ ہی رد کر دیتے ہیں۔ پہلی ہی فرصت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو سنا، قرآن کو سنا، تردید کر دی۔ لیکن اس کی بنسبت جو اہل کتاب ہیں، کم از کم وہ کسی نبی اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، پھر تورات اور انجیل کو مانتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے ساتھ تم گفتگو کرو تو تہذیب اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ اہل علم ہیں، تو اگر اہل علم ایمان لے آئیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے، ان کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے جو اہل علم ہیں، یہ معاشرے کو سنوارنے میں یا معاشروں کو بگاڑنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر مولوی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، جو اہل علم ہے، اور اگر مولوی بگڑ جائیں اور اہل علم بگڑ جائیں تو پھر معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کو دعوت دینے کا اسلوب اور طرز ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ اسلوب اور طرز ایسا ہے کہ جو صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس کسی کو دعوت دی جائے تو نرم لہجے کے ساتھ دینی چاہیے، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو دائی ہے، دعوت دینے والا، اس کو پہلوان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پہلوان کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہلوان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس اگلے کو گرائے، اگلے کو نیچا دکھائے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دائی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پہلوان کی طرح اگلے بندے کو کیا ہے، زبردستی کیا ہے، دین پر لانے کی کوشش کرے، بلکہ دائی کا کام ایک طبیب اور ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیا، دوائی سے جب آرام نہ آیا تو واپس آ کر مریض نے شکایت کی، اس کے اہل و عیال نے کہ بھئی آرام نہیں آ رہا۔ کہا نہیں، یہ دوائی تو اچھی بات ہے، یہ جو مادہ نکل رہا ہے اندر سے گندا، یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے طبیعت اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔
2-4 دن کے بعد پھر آئے کہ حضرت آرام نہیں آ رہا. ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ مادہ نکلنے دو، فاسد مادہ نکلے گا تو اس کو آرام آ جائے گا. ہفتے کے بعد بندہ ہی مر گیا. ہفتے بعد بندہ ہی مر گیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آپ کی دوائی سے تو بندہ ہی مر گیا، اس کو تو دست تو ٹھیک نہیں ہے. کہا شکر نہیں کرتی، اتنا گندا مادہ اس کے جسم سے نکلا ہے، اگر وہ اندر رہ جاتا تو اور کیا ہوتا؟ بھئی کیا ہوتا؟ مر جاتا. اس کی دوائی سے بھی مر گیا تو اندر رہ جاتا تو تب بھی مر ہی جاتا نا. تو بہرحال جو صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کی بیماری کے متعلق فکر مند ہوتا ہے. تو فرمایا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ داعی کو بھی طبیب اور ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے، پہلوان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ اور جھگڑا نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے سے، یہ احسن، جو اچھا طریقہ ہے، اچھے طریقے سے، یعنی ان کی سختی کا جواب نرمی سے دو، ان کی بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ان میں سے ظالم ہیں تو ان کا جواب کیا ہے؟ اسی لہجے میں دے سکتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ڈھیٹ اور ضدی ہوتے ہیں، بات مانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں، تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہاری خوش اخلاقی کو تمہاری کمزوری سمجھتے ہیں، تو تم ان کو پھر انہی کے لہجے میں جواب دے سکتے ہو. اگرچہ اس وقت بھی پسندیدہ یہی ہے کہ آدمی نرمی اپنائے، لیکن شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈھیٹ اور ضدی مزاج ہے تو اس کی سختی کا جواب سختی سے دیا جا سکتا ہے. اگرچہ افضل کیا ہے؟ افضل پھر بھی یہی ہے کہ سختی کا جواب نرمی سے دیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النحل میں، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اتنی زیادتی کرنے کا، اتنا ہی بدلہ لینے کا تمہیں حق حاصل ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو زیادتی کا بدلہ، ظلم کا بدلہ جو ہے نا آدمی لے سکتا ہے، یا سختی کا بدلہ، سختی کا جواب سختی سے دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اور اس نے ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، بزرگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کوئی بزرگ جو ہے نا وہ نرم مزاج کا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو آپ ذرا سمجھیں. فرمایا بھئی اس طرح تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تم چلے جاؤ فلاں مسجد میں. کسی مسجد کا پتہ بتایا کہ فلاں مسجد میں 3 بزرگ ہیں، تینوں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے رہتے ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں تو تینوں کو جا کر نا پیچھے سے ایک ایک زور سے تھپڑ لگا. وہ اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے تو ایک ایک تھپڑ لگا. وہ چلا گیا، وہ دیکھا سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے. ایک بزرگ کیا ہے نا ادھر کونے میں بیٹھے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر کونے میں بیٹھے ہیں. سب سے جو پہلے بزرگ تھے نا وہ اپنے ذکر میں مشغول تھے، زور سے نا اس کو تھپڑ لگایا. انہوں نے دیکھا ہی کہ کس نے تھپڑ مارا ہے، مارنے والا کون ہے، توجہ ہی نہیں کی. دوسرے آدمی کے پاس گئے، دوسری درمیان صف میں بیٹھا ہوا، ان کو بھی پیچھے سے زور سے کیا ہے تھپڑ مارا. تو انہوں نے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ ہاتھ کو دبانا شروع کر دیا. تو تیسرا جو کونے میں بیٹھا تھا نا وہ کوئی ہماری طرح ہی تھا، اس کے پاس جا کر نا زور سے تھپڑ لگائے. اس نے پیچھے سے بڑھ کر نا اس کو ایسے زور سے تھپڑ لگایا اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا جی. تو وہ واپس آیا اور بزرگ سے کہا کہ کیا بات ہے، میرے ساتھ تو یہ ماجرا پیش ہے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے دیکھو جو پہلا آدمی تھا جو اللہ کا بندہ تھا، اس نے سوچا کہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. اگر کسی نے مجھے مارا ہے، کوئی میری ساتھ شرارت کر رہا ہے تو مجھے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں جس کام میں مشغول ہوں وہ بہت اہم ہے. تو ان پر کیا ہے اس چیز کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی. جو دوسرے بزرگ تھے نا تو انہوں نے تمہیں تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر اس لیے دبایا کہ ان میں مخلوق کی محبت کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہت محبت، نرمی. اس لیے انہوں نے سوچا کہ کہیں میری ہڈیاں تو مضبوط ہیں، اس بندے کو تکلیف نہ ہوئی ہو. اور تیسرا جو بزرگ تھا نا جنہوں نے بدلے میں آپ کو بھی تھپڑ مارا، تو کہا انہوں نے سوچا کہ اس آدمی نے اللہ والے کی گستاخی کی ہے، نیک آدمی کی گستاخی کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی
کسی نیک آدمی کی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر محلے کے تھانے دار کے ساتھ جنگ ہو جائے تو آدمی کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ جس کی جنگ ہو جائے اس کی زندگی کا سکون تو گیا۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اس سے بدلہ لوں اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے جو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ تو میں اگر بدلہ لوں گا تو یہ سودا سستا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، سستا ہے، لیکن اگر اللہ نے کیا بدلہ لے لیا تو اس آدمی کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہ تو گیا دنیا آخرت میں۔ اس لیے انہوں نے آپ کو تھپڑ مارا تاکہ بدلہ وہ لے لے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی طرف سے بدلہ اور انتقام نہ لے۔ تو بہرحال مزاج مختلف ہوتے ہیں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سختی کا جواب سختی سے بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ سختی کا جواب نرمی سے دیا جائے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، فرمایا کہ جب تم اہل کتاب سے اپنی دعوت کا آغاز کرو تو نقطۂ آغاز میں اختلافی باتیں نہیں ذکر کرنی، بلکہ نقطۂ آغاز کلام کا جو ہے وہ کس سے ہو، اتفاقی باتوں سے۔ اہل کتاب کو بتاؤ کہ بھئی دیکھو تم بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، ہم بھی آسمانی کتاب قرآن کو مانتے ہیں، تم بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو اب تم تورات کو انجیل کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو۔ پھر تمہارا توحید پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارا بھی توحید پر ایمان ہے، تو ہمارے درمیان تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، اس لیے ہمیں ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے جو حق کا راستہ ہے۔ فرمایا وَقُولُوا، اور تم اہل کتاب سے کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور ہمارا الہ اور معبود اور تمہارا الہ اور معبود واحد ایک ہی ہے۔ بھائی جب توحید ایک ہے، ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، تو پھر اختلاف اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو اس آیت کے حصے سے یہ بڑی اہم بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر آدمی کا جو مد مقابل ہو اور فریق ہو وہ ایسا آدمی ہو کہ اس کے ساتھ آدمی کا کوئی اختلاف ہو، تو اختلاف ہر بات میں تو نہیں ہوگا نا، اختلاف کسی نہ کسی کیا ہے کوئی اتفاقی چیزیں بھی ہوں گی۔ اس لیے جب آدمی اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرے تو اتفاقی نکات کو اٹھائے، اختلافی نکات پر ان پوائنٹ پر بات نہ کرے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ نبی اور پیغمبر آپ اہل کتاب سے کہیں کہ آؤ سب مل کر کیا ہے اس کلمے کی طرف آ جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے برابر ہے، ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب اور معبود نہیں بنائے گا۔ اس لیے جو آج یہ اختلاف چل رہا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کا، تو یہ کوئی ایسا اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف ہے بہت سارے مسائل میں، لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہر آدمی کا کیا ہے اپنے ڈیڑھ ان کے الگ مسجد بنا لے، ایک کہے کہ وہ کافر ہے، دوسرا کہے کہ وہ کیا ہے کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، مشترک ہے، اس لیے اپنے جو دل و دماغ ہے اس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جماعت کا نماز کا ٹائم ہو گیا، قریب جو مسجد ہے دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کہہ رہے جیسے نماز پڑھے، آپ نے با جماعت نماز پڑھنی ہے، فضیلت حاصل کرنی ہے، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہ جو کہہ رہے جی میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ہیں بیت اللہ میں، کہتے ہیں جی یہ بھابھی ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بھائی کون سے چکروں میں ہم پڑ گئے؟ ان سارے چکروں سے نکلیں، اور امت کو اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی سامنے جھکنے والے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فرمایا یوں ہی ہم نے آپ کی طرف کتاب اور قرآن کو نازل کیا. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جو اہل کتاب ہے، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تو بہت سارے اہل کتاب ایسے تھے کہ جو قرآن کریم کی حقانیت کو سن کر ایمان لے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن قرآن کریم پر ایمان لائے. حضرت اسد تھے، حضرت اسید تھے، حضرت سالبہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پہلے کیا ہے یہودی تھی، لیکن پھر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حاتم طائی جو مشہور تھا، جس کی سخاوت مشہور ہے، تو اس کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ عیسائی تھا، لیکن قرآن کریم کی حقانیت کو دیکھ کر وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو فرمایا بہت سارے اہل کتاب وہ ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے یعنی مکہ والوں میں سے بھی، من کچھ ایسے لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے. إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کون؟ وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ لوگ جو کافر ہیں، تو جو بالکل ضدی ہیں، بالکل ہٹ درم ہیں، تو ہماری آیات کا وہی انکار کرتے ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر حق کی سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اور وہ بھی قائم ہے، تو وہ حق کو جلدی کے قبول کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں اہل کتاب کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا طرز بتلایا، اور یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے، سب لوگوں کے ساتھ. اس لیے جتنے بھی دائی ہیں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جو دائی ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ان میں 4 صفات ہونی چاہیے. قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ آخری پارے میں آتا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. تو اونٹ کی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی کیا ہے جی؟ اونٹ کے اندر صبر ہوتا ہے، پانی پی لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، پھر کئی دن پانی نہ بھی پیے تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے. تو اونٹ کے اندر صبر ہوتا ہے. تو جو دائی ہے اس کے اندر پہلی صفت اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ صبر کرے لوگوں کی تکلیفوں پر، ان کی گالیوں پر، ان کی ایذاؤں پر، جی جتنی بھی پریشانیاں آئیں. اور فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسا بلند کیا. تو آسمان کی کوالٹی کیا ہے؟ دیکھیں آسمان کتنا بلند ہے، وہاں بھی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح دائی کی یہ خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے عزائم بلند ہونے چاہیے. عزائم یہ ہوں کہ میں نے پوری دنیا تک کیا ہے یہ دین کا کام پہنچانا ہے، قرآن کی دعوت کو اور رب کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور تیسرا فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی بچھائی گئی ہے؟ زمین مٹی کے ساتھ بچھائی گئی ہے، تو مٹی میں کیا خوبی ہے؟ مٹی میں عاجزی ہے. یہ مٹی کو اوپر بھی پھینکے پھر بھی نیچے ہی آتی ہے. تو اس لیے دائی کے اندر تواضع اور عاجزی کا عنصر بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی خوبی فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیسے گاڑا ہے. تو پہاڑوں کے اندر کون سی خوبی ہے کہ پہاڑوں کے اندر استقامت ہے، ہوائیں چلیں، چکر چلیں، آندیاں چلیں، طوفان چلیں، تو وہ کیا ہے اسی طرح اپنی جگہ پر رہتے ہیں. تو یہ دائی کے اندر 4 صفات اور خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی خوبی دائی کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر صبر ہو. دوسری خوبی اس کے عزائم بلند ہو، پوری دنیا تک رب کا پیغام پہنچانے کی وہ کوشش کرے. تیسری خوبی اس کے اندر تواضع اور عاجزی ہو. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر عزائم پختہ ہو، استقامت ہو. یہ نہیں کہ بھائی ہم تو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہماری تو بات سنتے ہی نہیں. وہی لوگوں نے نبیوں کی نہیں سنی، میں اور آپ کس بات کی بولی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80-82 آدمی مسلمان ہوئے. اب نبی کی زبان سے بڑھ کر کس کی زبان میں فصاحت ہے؟ ہاں جی، نبی سے بڑھ کر کون خطیب اور مبلغ ہو سکتا ہے؟ لیکن اب لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، تو اس لیے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام صدا لگانا ہے، آواز بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کے دل میں بات ڈالنا اور کسی کو اس سے فائدہ پہنچانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جو ہمارے ذمہ کا کام ہے وہ ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ پٹا بھی کیا ہے ہمارا آہستہ آہستہ روز دن بدن کیا ہے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. جی وہ کدھر گیا پٹا دوسرے؟
مجھے اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا، میں نے کہا وہ بھی لطیفہ ہی آپ کو سنا دوں. وہ کوئی آدمی تھا نا، وہ سفر پہ گیا تو اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا، غلام بھی. تو سفر پر جب گیا تو راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیا، ان کے ساتھ گھوڑا تھا. تو اس نے اپنے نوکر اور غلام سے کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کو نا میں رات کو ظاہر ہے اتنا چل رہا ہے تو رات کو اس کی مالش کرو، اور مالش والش کر کے جو ہے نا وہ تم بھی پھر آرام کر رہے ہیں، اس کو باندھ دینا، اور تاکہ اگلے دن سفر کے لیے پھر تیار ہو جائے، اس کی تھکاوٹ شکاوٹ ختم ہو جائے. وہ جو نوکر اور غلام تھا وہ سست آدمی کا تھا، مالک سویا تو وہ بھی سو گیا. اس نے کوئی مالش والش گھوڑے کو نہیں کیے. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا کیا ہے کہیں جنگل میں غائب ہو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ مالک پوچھے گا گھوڑا کدھر ہے، تو اس نے بڑا تلاش کیا، گھوڑا تو ملے نہیں، ایک بلی نظر آ رہی تھی. تو اس نے بلی پکڑ لیا، اس کو رسی ڈال کر ادھر باندھ دیا. جب وہ مالک اٹھا اس نے کہا وہ گھوڑا کدھر ہے؟ کہا سرکار یہ ساری رات مالش کر کر کے نا یہ گھوڑا اتنا ہی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پٹا بھی دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا ہی جا رہا ہے. پہلے اتنا سا تھا پھر اتنا سا ہو گیا، پتہ نہیں اب اور پتہ نہیں کتنا چھوٹا ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال عافیت فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.